تو ان فرشتوں نے کہا کہ ایک تو ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، اور دوسرا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ کس قوم کی طرف؟ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، ہم لوط علیہ السلام کے خاندان کو بچا لیں گے، باقی سب پر کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام کے خاندان کو ہم بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گی۔ قدرنا انہا لمن الغابرین، بامر الہی یہ طے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی کا مطلب ہے کہ اس پر بھی عذاب آئے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی عذاب آئے گا، لوط علیہ السلام کا سارا خاندان بچ جائے گا سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، سورۃ الحجر آیت نمبر 61۔ اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف یہ فرشتے آئے اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر۔ پس جب آئے خاندان لوط کے پاس یہ فرشتے، قال انکم قوم منکرون، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، انہیں دیکھ کر کہا، تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس وہ چیز جس میں وہ شک کیا کرتے تھے۔ شک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عذاب، ہم وہ عذاب لے آئے ہیں جس عذاب کے اندر یہ لوگ شک کرتے تھے، وہ عذاب ہم آپ کے پاس لے کر آ گئے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس حق یعنی عذاب لے آئے ہیں، اور ہم بلا شبہ سچی بات بیان کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس کون آئے؟ فرشتے۔ یہ فرشتے پہلے کس کے پاس آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی، وہاں خوشخبری سنائی۔ یہ بھی دیکھیں نا جی، فرشتے ایک طرف خوشخبری سنا رہے ہیں اور دوسری طرف عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ یہ بات پہلے جان دیجئے کہ اللہ کریم جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس قوم کے جو فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، جو تابعدار لوگ ہوتے ہیں، جو حکم ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کریم نے جب بھی عذاب کا ذکر کیا ہے نا جی، تو عذاب سے بچنے والوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ عذاب سے بچائے، کون سے لوگ عذاب سے بچائے گئے۔ اب فرشتوں نے پورا اس کا طریقہ بیان کیا حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 65 ہے یہ، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ یہ ہے پورا مکمل طریقہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے عرض کرتے ہیں، آپ چلے جائیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے کسی حصہ میں، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے تم میں سے کوئی، اور چلے جائیے جہاں جانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ فرشتوں نے اللہ کریم کا حکم جب سنایا تو وقت بتایا کہ وقت کون سا ہوگا؟ رات کا۔ آپ رات کے کسی پہر میں یہاں سے جائیں گے۔ دوسرا، چلنے کا طریقہ بتایا کہ جب آپ اور آپ کے اہل خانہ اس بستی سے نکل کر، یہ سدوم کی بستی تھی اور اب انہوں نے ملک شام کی طرف جانا تھا، تو بتایا کہ جب آپ جا رہے ہوں گے آپ کا خاندان، اے لوط علیہ السلام، آپ کا خاندان آگے آگے ہوگا اور آپ اپنے خاندان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، آپ خود پیچھے پیچھے چلیے گا تاکہ آپ اپنے خاندان کو کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا سکیں، اللہ کے عذاب سے بچا سکیں۔ آپ پیچھے چلیے گا، آپ کا خاندان آگے چلے گا۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، یعنی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ
کیا ہے، ان کے اوپر عذاب کس نوعیت کا آیا ہے، کس طرح کا عذاب آیا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے گا کہ عذاب دیکھنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے عذاب کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر گزر کیا رہی ہے، ان کے ساتھ ہو کیا چکا ہے، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے چلنا ہے آگے کی طرف جہاں جانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر ذکر آتا ہے کہ ان کو ملک شام کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کریم نے دو باتیں بتا دی کہ آپ رات کے کسی پہر میں یہاں سے چلے جائیں، صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی، آپ نکل جائیں رات کے پہر میں۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم نے عذاب شروع ہونے سے پہلے لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کو نکلنے کا حکم دے دیا۔ اللہ کریم یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ صرف عذاب دیکھے، اللہ کریم یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ صرف عذاب کو، ان کو عذاب دینا تو درکنار، انہیں کوئی تکلیف پہنچانا تو درکنار، اللہ کریم انہیں کس قدر محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ فرشتے بھیج دیا پہلے، کون؟ فرشتے پہلے بھیج دیے کہ اے میرے فرشتوں جاؤ میرے پیغمبر کو بتاؤ کہ عذاب آنے والا ہے، آپ یہاں سے بخیریت، بسلامت، بحفاظت آپ عذاب کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے اس بستی سے نکل جائیں، اس بستی سے چلے جائیں۔ رب نہیں چاہتا کہ جب عذاب آئے تو وہ جو مجھے ماننے والے ہیں، جو میرے حضور سجدے کرنے والے ہیں، وہ بھی یہی ہوں اور عذاب آئے، فرمایا نہیں، آپ یہاں سے پہلے نکل جائیں۔ اب آگے واقعہ سنیے گا کہ واقعہ کیا ہوا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، یہ جو فرشتے تھے یہ خوب روح جوانوں کی شکل میں آئے تھے، خوبصورت جوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اتنے میں آ گئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے۔ اب یہ بات آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو انتہائی قبیح عمل تھا، جس کو ہم لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے، بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے کہ اس کو ہم لفظوں میں کیسے بیان کریں۔ یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے مردوں سے بدفعلی کرتے تھے، اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل مردوں سے حاصل کرتے، مردوں سے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مرد لڑکوں سے یا جوانوں سے یہ خواہش پوری کرتے۔ اور یہ جو فرشتے تھے یہ انسانی روپ میں آئے تھے، یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی قوم کے لیے۔ یہ انسانی روپ میں آئے، انتہائی حسین و جمیل شکل میں آئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ملی ہوئی تھی قوم، نافرمان قوم کے ساتھ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی ایسی عورتیں ہوں گی، اور بھی ایسی خواتین ہوں گی جو مردوں کو لڑکے پرووائڈ کرتی ہوں گی، مردوں کو لڑکے مہیا کرتی ہوں گی، اس طرح کی اور بھی عورتیں ہوں گی۔ انہی عورتوں کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر قوم کے لوگوں کو بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بڑے حسین و جمیل لڑکے آئے ہوئے۔ یہاں یہ بھی بات جان لیجئے کہ اللہ کریم نے واقعہ بعد میں بیان کیا ہے، پہلے بتا دیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے گا، لوط علیہ السلام کا خاندان بچا لیا جائے گا، مگر بیوی نہیں بچائی جائے گی، مگر بیوی پر بھی عذاب آئے گا، اگرچہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے مگر اس پر بھی عذاب آئے گا۔ یہاں سے ان خوش فہمی میں مبتلا لوگوں کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے جو بسا اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو جی سید خاندان سے ہیں،
ہم تو جی بڑے معزز گھرانے سے ہیں، ہمارے ابا جی بڑے متقی پرہیزگار ہیں، یہاں سے ان لوگوں کو بھی یہ بات جاننی چاہیے کہ اگر کسی صالح باپ کا بیٹا ہو اور گناہگار ہو، وہ بھی نہیں بچے گا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ اللہ کا قانون میں بیان کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیات کی روح سے، اس کا جو فضل ہے، اس کی جو رحمت ہے وہ سب کے لیے عام ہے، وہ تو جس پہ چاہے رحمت ہو جائے، لیکن اللہ کریم نے دو لوگوں کا بطور خاص قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، ایک نوح علیہ السلام کے بیٹے کا اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا۔ نہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے عذاب سے بچا اور نہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے عذاب سے بچی۔ اگر نبی کا، پیغمبر کا بیٹا اور نبی اور پیغمبر کی بیوی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے تو پھر یہ بات جان لیجئے کہ صرف نسبت اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ صرف نسبت۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ساڈی نسبت ہے جی بڑے اچھیاں پیراں نال، اسی بیعت جے کر لئیے، اسی انہاں دے مرید جو ہو گئے ہیں، کہتے ہیں لوگ کہ نہیں کہتے؟ ہاں میں جی فلانے پیر صاحب دا مرید ہاں تے میں تے عذاب آنے ہی نہیں جی، چرس بھی پینی ہے تے نشہ بھی کرنا ہے تے جتنے غلط کام نو وہ بھی کرنے جی، بوٹی بھی گھول کے پینی ہے تے پھر کہنا نہیں اسی تے علی نو منن والے ہاں، اسی تے علی نو منن والے ہاں، ساڈا بیڑا تے انجی پار ہے۔ اگر ایسے بیڑا پار ہونا ہوتا تو لوط علیہ السلام کی بیوی کا پار ہو جاتا، وہ پیغمبر کی بیوی ہے۔ اگر ایسے ہی بیڑے پار ہونے ہوتے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ کشتی کے اندر بیٹھ جاتا جی، بیٹھا کشتی کے اندر نہیں بیٹھا، اسے کشتی میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، وہ نافرمان تھا، کافر تھا۔ ایک چیز اور ہے، یہ ایک ہے کفر، جو کفر کی راہ پہ چل پڑے اسے نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی، جس کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے اسے نسبت فائدہ نہیں دیتی۔ ہاں جس کا عقیدہ درست ہو اور عمل میں کہیں گڑبڑ ہو، عمل میں کہیں نقص ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نسبت کے صدقے معاف فرما دے گا، لیکن اس کے لیے کم سے کم عقیدہ درست ہونا شرط ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ نسبت بچا لیتی ہے اس وقت جب کہ عقیدہ درست ہو، عقیدہ ہی درست نہ ہو تو پھر نسبت بھی بچا نہیں سکتی۔ اب یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اس نے جا کر قوم کے لوگوں کو بتا دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بڑے خوبصورت نوجوان یا لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ وہ آ گئے برے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اور اپنا برا ارادہ پورا کرنا چاہا، اپنا برا ارادہ پورا کرنا چاہا۔ اب سنیے گا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 67 ہے یہ۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، اے ظالموں، یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں تو مجھے رسوا نہ کرو، مجھے شرمسار نہ کرو۔ آگے آیت نمبر 69، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ چار جملے ہو گئے ہیں، چار۔ پہلا جملہ میرے مہمان ہیں، دوسرا جملہ مجھے رسوا نہ کرو، تیسرا جملہ اللہ سے ڈرو، اور چوتھا جملہ مجھے رسوا نہ کرو۔ مجھے رسوا نہ کرو یہ دو بار کہا، درمیان اس کے درمیان میں کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو۔ شروع میں کیا کہا؟ یہ میرے مہمان ہیں۔ یہ ہے پیغمبر کے سمجھانے کا انداز۔ ایک تو پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اگر تم اس برے عمل سے باز نہیں آنا چاہتے تو کم سے کم اتنا تو خیال کر لو کہ یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کا تو کوئی بھرم رکھ لو، کوئی تھوڑا سا تو حیا کر لو، کوئی تھوڑا سا تو خوف خدا کر لو، میرے مہمان ہیں۔
میرے مہمانوں کے ساتھ تم یہ برا عمل کرو گے، مجھے رسوا نہ کرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہ مانیں اور بڑے ضدی بچے ہوں، شرارتی ہوں، اور گھر میں مہمان آ جائیں تو آپ بھی بسا اوقات کہتے ہو مہمان آئے ہوں تے بندے دے پتر بن جاؤ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، مہمانوں دے سامنے سن تسی ذلیل کرو گے۔ کرتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے؟ بس ایسے ہی سمجھ لیں اب آپ بھی کہ مجھے مہمانوں کے بارے میں تو رسوا نہ کرو۔ شروع میں بھی کہا رسوا نہ کرو، آخر میں بھی کہا رسوا نہ کرو، درمیان میں کیا کہا؟ اللہ سے ڈر جاؤ، مجھے رسوا نہ کرو، ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ اچھا یہاں ایک بات اور بھی جانیے گا، لوط علیہ السلام کو پتا تھا نا کہ یہ فرشتے ہیں؟ بھئی پیغمبر کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ آئے انسانی روپ میں ہیں فرشتے، لوط علیہ السلام تو جانتے تھے۔ اچھا جب یہ جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں تب لوط علیہ السلام کو تو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو فرشتے ہیں، ان سے تو کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہیں فرشتے۔ بھئی لوط علیہ السلام کو کیا ڈر؟ بھئی لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کیا ہیں؟ جب یہ جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں ان کو تو ڈرنا چاہیے نہیں تھا، اب کیا ضرورت تھی منع کرنے کی؟ بلکہ کہنا چاہیے تھا کر لو تسی اپنا کام پا لو جو پہندا جاتے، بھلا کر کے تک کو تو صحیح، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کر کے تک کو تے صحیح، اگے ہو کے دیکھو تے صحیح۔ ان کو روک رہے ہیں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، پلٹ جاؤ، جی ہاں لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ تھے وہ فرشتے، خبر تھی پیغمبر کو کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ تو یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ باز آ جاؤ؟ اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ لاسٹ اینڈ فائنل وارننگ تھی۔ بولیے ذرا کیا تھی؟ لاسٹ اینڈ فائنل، آخری موقع تھا سنبھلنے کا کہ اگر تم اب بھی واپس پلٹ جاؤ گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ آخری موقع ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے اب تو باز آ جاؤ، یہ آخری موقع ہے۔ اگر یہ موقع بھی تم گنوا بیٹھے تو پھر سمجھ لو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اب اتنا سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھے، اور انہوں نے پتہ کیا کہا؟ سنیں قرآن پاک کے لفظ، قالوا اولم ننہک عن العالمین۔ وہ بولے، قوم بولی، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوسروں کے معاملے میں دخل نہ دیا کرو۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے اے ساڈا تے انہاں دا معاملہ ہے، تسی سائڈ تے ہو جاؤ، اسی ہن اے نہیں تکنا ہے تواڈے مہمان نے یا کون، تسی ہو جاؤ پیچھے سائڈ تے ہو جاؤ، اے ساڈا کام ہے، اسی جانیے تے او جانو۔ یہ تھی ڈٹائی، یہ تھی ہٹ دھرمی، یہ تھا آخری موقع بھی گنوا دینا، آخری ڈھیل سے بھی فائدہ نہ اٹھانا، آخری مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھانا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، پیغمبر نے ایک بار پھر کوشش کی سمجھانے کی، اور بڑا خوبصورت انداز اپنایا سمجھانے کا۔ سنیے، قالا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنا یہ ارادہ پورا کرنا ہی چاہتے ہو اور اس عمل سے باز نہیں آنا چاہتے تو رب نے ایک فطری راستہ دیا ہے، نکاح۔ جی کیا؟ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو۔ میری قوم کی کیا ہیں؟ بیٹیاں۔ وہ قوم کے بارے میں فرما رہے تھے اب اپنی طرف سے، کیونکہ پیغمبر جو ہے یہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، پیغمبر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، تو جو امت ہوتی ہے، جو قوم ہوتی ہے، وہ پیغمبر کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ بولیے کون سی؟ روحانی اولاد، نسبی نہیں، روحانی اولاد ہوتی ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم کرنا ہی چاہتے ہو تو کیا کر لو،
نکاح کر لو، نکاح کرو اور نکاح کی صورت میں اپنے اس ارادے کی تکمیل کرو۔ اب آگے اللہ کریم نے رخ تکلم، کیونکہ یہ واقعہ یہ داستان اللہ کریم سنا کس کو رہا ہے؟ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ کریم نے یہاں رخ تخاطب پھیرا اپنے محبوب کی جانب، فرمایا لعمرک، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حبیب آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، یہ لوگ یہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنے مست ہیں اور بہک چکے ہیں کہ اب ان سے خیر کی توقع کرنا عبث ہے، خیر کی توقع کرنا فضول ہے، یہ لوٹ نہیں سکتے حق کی طرف۔ اس قدر ان کے اوپر گمراہی غالب آ چکی ہے، اس قدر ان کے اوپر شیطانی نشہ یا شیطانی شہوت اس قدر غالب آ چکی ہے کہ یہ حق کی طرف پلٹنے اور لوٹنے والے ہی نہیں ہیں۔ اب سنیے آگے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 73، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، آ لیا ان کو ایک سخت کڑک نے جب سورج نکل رہا تھا، یعنی عین سورج کے نکلنے کے وقت ایک زوردار چیخ آئی، چنگھاڑ آئی، ایک زوردار آواز آئی، اور کیا ہوا آگے سنیے گا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 74 ہے یہ۔ اور ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ہم نے برسائے ان کے اوپر کنکر کے پتھر۔ اب یہ دو حصوں میں اللہ کریم نے عذاب کو بیان کیا ہے، ایک لفظ استعمال کیا عالیہا، دوسرا لفظ استعمال کیا سافلہا۔ عالیہا کا معنی ہے اوپر کا حصہ، سافلہا کا معنی ہے نیچے کا حصہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا دیا۔ یہ ترجمہ ہو گیا آیت کا۔ اب حدیث پاک سن لیجئے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل آپ اس پوری قوم کو مکانوں سمیت، بستی سمیت، شہر سمیت، زمین سمیت، یعنی پورے شہر کو اپنے پر کے اوپر اٹھا لیں، پورے۔ اب یہ سبحان اللہ کہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ استغفر اللہ کہنے کی جگہ ہے۔ اے جبریل آپ اس پوری بستی کو اپنے پر کے اوپر اٹھا لیں۔ اٹھا لیا جی، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس پوری بستی کو، پورے شہر کو، صدوم نام تھا اس شہر کا، صدوم، سین دال واو میم، اس پوری بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام اٹھا کے اوپر کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور آسمان کے بالکل قریب لے گئے۔ بولیے، آسمان کے بالکل قریب لے گئے، بالکل قریب۔ حدیث پاک کے اندر یہاں تک الفاظ آئے کہ فرشتوں نے اس بستی کے اندر موجود مرغ کی آواز سنی، فرشتوں نے سنی مرغوں کی آواز، کیونکہ صبح کا وقت تھا نا جی، اور صبح کے وقت آپ کو پتا ہے مرغ بانگ دیتے ہیں یا اذان دیتے ہیں، تو ان کی آواز، مرغوں کی آواز فرشتوں نے سنی، اتنا قریب لے گئے، اتنا قریب لے گئے۔ ویسے فرشتے تو کسی بھی جگہ سے آوازیں سن سکتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی قرب اور بعد کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس لیے بات بیان کی تاکہ عام لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ کس قدر آسمان کے انہیں قریب کیا گیا، آسمان کے بالکل قریب لے جا کر وہاں سے اس بستی کو الٹایا گیا۔ اس بستی کو کیا کیا گیا؟ اب قرآن پاک کے لفظ سنیں، عالیہا سافلہا، فجعلنا عالیہا سافلہا، یعنی اس بستی کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا گیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، پوری بستی حضرت جبریل کے پر کے اوپر ہے نا جی، یہ اس کو اوپر لے جایا گیا، آسمان کے قریب کیا گیا، اور آسمان کے قریب لے جا کر
اوپر کا حصہ، یہ اوپر کا حصہ ہے نا یہ والا، اوپر کا حصہ کیا کر دیا گیا؟ نیچے کر دیا گیا، الٹا دیا گیا، اوندھا کر دیا گیا، اور وہاں سے اس بستی کو نیچے زمین پر پھینکا گیا، وہاں سے نیچے زمین پر دے مارا گیا۔ اب اتنی بلندی سے اگر کوئی چیز نیچے گرے، کوئی انسان نیچے گرایا جائے، ہڈی پسلی سلامت رہے گی؟ وہاں سے نیچے، یہ عذاب کا ایک حصہ ہے، یہ عذاب کا۔ اب آگے اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے بھی عذاب روکا نہیں، ابھی عذاب ختم نہیں ہوا، لیکن اللہ کریم آگے فرماتا ہے ہمارا قہر ابھی بھی ختم نہ ہوا، ہمارا جلال ابھی بھی ٹھنڈا نہ ہوا، ہمارا جلال ابھی بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس رب نے فرشتے بھیجے، اس رب نے پیغمبر بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کہ جا کے انہیں منع کرو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی نہ کریں، غیر فطری راستہ نہ اپنائیں، فطری راستہ اپنائیں کہ مرد عورت کے ساتھ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ پہلے کہا میرے مہمان ہیں ان کا حیا کرو، مجھے رسوا نہ کرو، پھر کہا اللہ سے ہی ڈر جاؤ، مہمانوں کا خیال نہیں کرنا، میری رسوائی کا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم سے کم اللہ سے ہی ڈر جاؤ۔ نہیں ڈرے، پھر آخر میں ایک بات کی، او نکاح کر لو، انہیں تسی بھوکے ہو، انہیں پیاسے ہو، انہیں اندر اگ لگی ہوئی ہے، اس خواہش نو پورا کرن دی تے کی کر لو؟ نکاح کر لو، نکاح کا راستہ موجود ہے، اپنی خواہش پوری کرو نکاح کے ذریعے۔ وہ نہیں باز آئے، تھے فرشتے، لوط علیہ السلام منع کرتے رہے باز آ جاؤ، لیکن جب وہ عزم مصمم کر چکے، پختہ ارادہ کر چکے، وہ رب یہاں بتا رہا ہے ہم نے سمجھانے کا ہر تقاضا پورا کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ بڑا ظالم ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ بڑا۔ جان لو ظلم اللہ نہیں کرتا، ظلم بندے کرتے ہیں۔ اللہ تو سمجھاتا ہے، اللہ تو سمجھانے کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، نبی بھیجے سمجھانے کے لیے، لیکن جب وہ نہیں باز آئے تو پھر عذاب آیا۔ کیا عذاب آیا؟ پہلے ان کو اوپر اٹھایا گیا، پھر وہاں سے ان کو الٹا کیا گیا، اور آسمان سے نیچے زمین پر دے مارا گیا۔ وہ رب فرماتا ہے جلال ابھی بھی ہمارا ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی بھی ہمارا جلال۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان کے اوپر کنکروں کے پتھر برسائے۔ آگے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، اور اس میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے۔